اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون وقالوا آلہتنا خیر ام ہو ما ضربوہ لک الا جدالا بل ہم قوم خاصمون ان هو الا عبد منعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ ترجمہ اس کا ہے، اور جب بیان کیا جاتا ہے بیٹا مریم کا بطور مثال کے، اچانک قوم تیزی سے تالیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معبود ہمارے بہتر ہیں، یا وہ نہیں بیان کرتے ہیں اسے تیرے لیے مگر بطور جھگڑے کے، بلکہ وہ لوگ جھگڑالو ہیں، نہیں وہ مگر ایک بندہ، انعام کیا تھا ہم نے اس پر اور بنایا تھا ہم نے اسے مثال واسطے بنی اسرائیل کے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے جو سورت الزخرف 43 آیت نمبر 58، 59 اور 60، تو یہ آیات جو ہیں یہ صاف ظاہر کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی عیسیٰ ابن مریم کو بطور مثال کے بیان کیا کہ جب بھی ذکر کیا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم کا، مریم کے بیٹے عیسیٰ کا، تیری قوم تالیاں بجاتی ہے۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے تالیاں بجانا گویا کہ تماشا بناتے ہیں، گویا کہ بطور دکھاوے کے یا بات چیت کے، مذاق بنانے کے، یہ اس میں بھی آئی ہے قرآن مجید میں جہاں حاجیوں کا ذکر ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ حاجیوں کو پانی پلانا ان کا ایسا ہی ہے جیسے یہ تالیاں بجاتے ہیں۔ تو گویا کہ بطور دکھاوے کے اور جھگڑے کے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب بھی ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ مسلمانوں میں جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کوئی جھگڑا تو نہیں کرتے، وہ تو اپنی طرف سے ایک بات بیان کرتے ہیں کہ اچھا وہ عیسیٰ ابن مریم جس سے اللہ نے آسمان پہ اٹھا لی، یہی جھگڑا ہے وہ جو بیان کرتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی وجود ثبوت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آتا، آپ کے اصحاب میں نظر نہیں آتا کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے آپ کا ذکر کہ بیان کیا جاتا ہے بطور مثال کے۔ اب گامدی صاحب اپنے نئے مشن میں، جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی عیسیٰ نے، کسی مہدی نے نہیں آنا، کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی عیسیٰ کا، کسی کے آنے کا، کسی کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں ہے، کلیتاً ہے ہی نہیں ہے، پہلے دوسرے تیسرے درجے میں بھی نہیں ہے۔ اب میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، انہیں فہم قرآن بخشے، انہیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے کہ وہ غور کریں قرآن مجید میں کہ ابن مریم کا جہاں جہاں پہ ذکر آیا ہے وہ کس طرح سے آیا ہے، اور آپ جو ظن کرتے ہیں جیسے کہ آپ ان کی وفات کے بارے میں اور ان کے اٹھائے جانے کے بارے میں، چلیں 1 صدی کے بعد یہ تو ماننے لگے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اب نہیں آئیں گے، لیکن معاملہ مشابہ کرنے کا جو تھا اس میں انہوں نے بھی وہی وتیرہ، وہ جی اس کی شکل بدل دی تھی اور اس کی شکل بدل کے اس کو ان کا کر دیا تھا اور آپ کو وفات دے کے اٹھا لیا تھا۔ کہاں سے آپ کہاں سے سند لے رہے ہیں؟ کہاں پہ اس چیز کی یا صرف آپ اپنے دل کے جو قیاس ہیں ان میں خوش ہیں ظن کر کے؟ کہاں پہ وہ واقعہ ہے کہ جی وہ جو چور، وہ جو جاسوسی کرنے والا تھا، وہ جس نے پکڑوایا تھا، ان کی شکل بن گئی تھی؟
کیا ثبوت ہے؟ حدیثوں میں تو آپ کہتے ہیں یہ بھی موضوع ہے، تو یہ بھی یہ ایسے ہے، تو یہ ویسے ہے۔ جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یا مہدی کے بارے میں ہے، ان میں تو آپ کا بڑا ہر چیز کو بس کسی نہ کسی طرح موضوع قرار دے کے ایک سائڈ پہ لگا دیں، بس دیٹس اٹ۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں مثال کے طور پہ۔ اب مثال کے طور پہ تو مثال اسی کی دی جاتی ہے نا کہ جو واقعہ کوئی ہونا ہو، جو آن وسلم فرما رہے ہیں کہ آئے گا، تو اسی کے ساتھ مثال دی جائے گی نا، اگر کہ بھی ہاں اسی مثال کے موافق کوئی آئے گا، اس کی مثل کوئی آئے گا، اس کی طرز پہ کوئی آئے گا۔ جیسے کہ موسیٰ کے بعد 13ویں 14ویں صدی میں ایک شخص آیا جس کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا، جو نبی ہوا۔ اللہ کہتے ہیں میرا ایک نیک بندہ تھا، اور نشان کے طور پہ، مثال کے طور پہ تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی توسیع کر دی۔ دو واقعات اللہ تعالیٰ نے اس بات میں، اس آیت میں، ان آیات میں کلیئر کر دیے کہ ایک تو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر جب بھی کیا جاتا ہے آنے کا، وہ مثال کے طور پہ ہے۔ وہ مثال کس کی ہے؟ یہ اب آپ سوچیں نا کہ جو اتنی احادیث کو آپ الٹنے پلٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کی بجائے یہ سوچیں نا کہ یہ تو ان کا ذکر تو ہوا ہی مثال کے طور پہ ہے، اور قرآن نے ذکر کر دیا، بیان کر دیا کہ وہ ان کا ذکر، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر، مریم کے بیٹے کا ذکر بطور مثال کے کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کے آنے پہ۔ ان کے آنے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جب تک زندہ تھے وہ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے، اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی کو غیر طبی عمر نہیں دی، اور ہم نے انہیں پناہ دی ایک بلند ٹیلے پہ۔ تو یہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، اور جہاں پہ ان کی متوفیوں کا ورافیوں کا والے کا ذکر بھی ہے، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کہا کہ مشابہ کیا گیا۔ تو آپ اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں، جا کے انجیلوں میں، متی کی میں، مرکز میں دیکھ لیں، لوکا میں دیکھ لیں، کسی میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ اچھا وہاں پہ غور کریں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہ دو ہی بیان ہیں عیسیٰ ابن مریم کے اپنے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے اپنے بارے میں جو انہوں نے بتایا، وہ دو ہی باتیں کلیئر کٹ۔ انہوں نے کہا جی میں تو کسی کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں سوائے بنی اسرائیل کی گمشدہ بیگم کے لیے۔ اب بنی اسرائیل کی گمشدہ بیگم کے لیے وہ مبعوث ہوئے۔ خود انجیل میں فرما رہے ہیں، ایک مرکز سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی تم میرے بارے میں کیا قیاس کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں تو آپ کو مسیح سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کو چھپانا، یہ ظاہر نہ کرنا بات کسی کی۔ انہیں پتا تھا کہ میں ان کے لیے ہے ہی نہیں ہوں، ان کو تو مورد الزام کرنے کے لیے ہوں۔ وہ انہوں نے کیا کہ تم نبیوں کے قاتلوں کی اولاد ہو، نبیوں کو قتل کرتے ہو، اور نبیوں کے اوپر تم ان کے اوپر باپ دادا نے تمہارے قتل کیے، اور تم ان کے اوپر مقبرے بناتے ہو، اور تم الزام دیے جاؤ گے اس کی طرح۔ اور دوسری بات انہوں نے اپنے بارے میں کی بڑی سمپل، کہ جس طرح یونس نبی کا معجزہ تھا یونا کا، ویسے ہی میرا معاملہ ہوگا۔ اور وہ مچھلی کے پیٹ میں رکھے گئے تھے، جبکہ ابن آدم جو ہے وہ زمین کے پیٹ میں 3 دن رہے۔ اب یونس جو ہے وہ زندہ گئے مچھلی کے پیٹ میں، زندہ نکل آئے۔ گاندھی صاحب کتنی مشکل بات ہے یہ سمجھنے کی کہ وہ نبی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فہم دین، فہم کتب الہی کے سمجھنے کی استطاعت دے، اور آپ کو زندگی بخشے، ود ان دس زندگی آپ کو زندگی بخشے۔ جیسے عیسیٰ نے کہا کہ جینا روح سے، جیسے قرآن میں ہے کہ آؤ اے لوگو نبی کے پاس تاکہ وہ تم کو زندہ کرے۔ باقی مرے ہوئے ہیں، حضرت علی نے فرمایا کہ تم سب سوئے ہوئے ہو، مرو گے تو ایک دم تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ بات تو بڑی سمپل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا نہیں ہے ان کی آنکھیں جس سے دیکھتے، یہ کان جن سے سنتے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں اندھی ہوتی ہیں آنکھیں، مگر اندھے ہوتے ہیں دل۔ تو گاندھی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو حیات بخشے، آپ بھی خدا تعالیٰ کے الہام کے پانی سے سیراب ہوں۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں
یہ آپ نے قرآن مجید میں کہاں سے قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت کیا ہوگا کہ وہی الہام بند ہے؟ کوئی قرآن مجید کی آپ ایسے ہی بس جو دل میں آتا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے ہی ایک حدیث ہے، اس میں لکھا ہے کہ جی آخری وہ جو بھی اب خیر کا حصہ ہے وہ صرف وہ خواب ہے. جیسے ایک حدیث کو آپ قرآن مجید پہ نافذ کر دیتے ہیں، اور جو بے شمار حدیثیں دوسری ہیں ان کو آپ موضوع ضعیف قرار دے کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. مشن بڑا عجیب و غریب ہے آپ کا. یہ سب آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والے. اللہ نے کہا ہے کہ اٹھائیں گے بوجھ ان کے جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر جو کیا جاتا ہے وہ بطور مثال کی کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں تو اتنا ہے ہی نہیں. ان کا ذکر سوائے وہ ان کے واقعات کے آنے کا ذکر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور قسم کھا کے کیا اللہ کی. اور امامکم منکم، حدیث میں جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ کتاب پہ نہیں اللہ کی، تو آپ کو کسی دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ورنہ حدیثوں میں تو آپ خود بھی گمے پڑے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی گما دیں گے. اب یہاں پہ جب بیان کیا جا رہا ہے مریم کا بیٹا کہ تیری امت جو ہے نا وہ اسے بطور جھگڑے کے بیان کرتی ہے، تالیاں بجاتی ہے. آگے کہہ بھی دیا جھگڑالو ہے قوم تیرے. نہیں وہ مگر ایک بندہ، انعام کیا تھا ہم نے اس پر، اور بنایا تھا ہم نے اسے مثال واسطے بنی اسرائیل کے. اسے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا تھا، جو ہمارے لیے بطور مثال کے آنا تھا اس کا آپ لوگوں نے ویسے انکار کر دیا. مثال تو کسی چیز کے لیے دی جا رہی ہے نا کہ اس کی مثل آئے گا نا، اس کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کی طرح اور قیامت کی نشانی ہوگا. تو وہ تو آنا ہے نا. تو وہ جس کی بتایا گیا اگر ہم چاہیں تو بنائیں ہم تم میں سے فرشتے، بتا رہے جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین ہو. اور یقیناً وہ البتہ علم ہے واسطے قیامت کے. یہ آنے والے کا ذکر ہے کہ وہ علم ہے آنے والا جو ہے نا قیامت کے قرب کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں، اس میں عیسیٰ کی نشانی کہ بھی عیسیٰ بھی، یہ بھی اس سے پہلے قیامت. یہ وہ ہے کہ واسطے قیامت کے نہ ہو تم، واسطے قیامت کے پس نہ تم ہرگز شک کرو اس میں اور پیروی کرو میری، یہ راہ ہے سیدھی. اچھا یہاں پہ بات ختم نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ تو کھول کے بیان کر دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب لایا عیسیٰ، کوئی ابن مریم نہیں فرمایا. یہ آیت نمبر ہے 64، یہ 64 میں بسم اللہ سے شروع کر کے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. کہ تاکہ میں کھول کر، اور جب لایا عیسیٰ دلائل، کہا اس نے یقیناً لایا ہوں میں تمہارے پاس حکمت، اور تاکہ کھول کر بیان کروں تمہارے لیے بعض وہ کہ اختلاف کرتے ہو تم اس میں، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. یقیناً اللہ ہی رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، پس عبادت کرو اس کی، اور یہ راہ ہے سیدھی. بس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں. اب یہاں پہ یہ موضوع بھی اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا ہے. بس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، بس ہلاکت ہے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، عذاب سے دن دردناک کے. یہ کوئی اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے کہ ایک نبی کا جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے اس کا انکار کرنا، یہ کوئی سادہ سا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن مجید میں کہ جو اطاعت کرے میری اور اطاعت کرے نبی کی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھیجتے ہیں ہم آیات یا نشانیاں یا نشان تو لوگ انکار کر دیتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بات کی گئی
جب آپ اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پھر آخر میں جا کے ساتویں پارے کے آخر سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 110 111، اور قسم کھائی انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں اپنی کہ البتہ اگر آیا ان کے پاس کوئی نشان تو ضرور ہی ایمان لائیں گے وہ اس پر، تو کہہ دے سوائے اس کے نہیں کہ نشانات پاس ہیں اللہ کے، اور کون آگاہ کرے گا تم کو، امت کو کہا جا رہا ہے جب آئے گی وہ نشانی نہیں ایمان لائیں گے، اور بدل دیں گے ہم دل ان کے اور آنکھیں ان کی جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے تھے اس پر پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دیں گے ہم انہیں سرکشی میں اپنی بھٹکیں گے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے نا مسلمانوں کے بارے میں، آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہوں گے کوئی 10-12 ہزار 15,000، باقی کے تو بیل چال میں ایک دم گھس کے نا اندر، اسی طرح یہ نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ بھی کلیئر کیا ہے کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب ہم بھیجتے ہیں نشانی تو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، بلکہ فرمایا کہ قسمیں کھائیں انہوں نے ہر ایک امت میں سے، ہر ایک امت میں ہماری امت بھی آ گئی نا۔ یہ امت کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں اس کے بارے میں بیان کیا تھا کہ امت کی عمر جو سنت اللہ سے ہمیں نظر آتی ہے وہ 1000 سال ہے، اس کے بعد ایک گوپ اندھیرا ہوتا ہے 200 300 سال، اس کے بعد پھر ایک نبی مبعوث ہوتا ہے جو اس امت کے لیے، اس تعلیمات کے لیے پھر آخری نبی سمجھا جا سکتا ہے، اس کو فائنل ایک بوس دینے کے لیے ایک نبی، جیسے حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم آئے 13ویں صدی میں 14ویں صدی میں، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے 13ویں 14ویں صدی میں، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بعد بھی تو کسی نے آنا تھا۔ اب جو امتیں بنی اس میں امت ابراہیمی ہے، امت موسوی ہے، پھر امت عیسوی ہے، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر کیا ہے۔ تو ایک ٹائم فریم آپ تو جانتے ہیں کہ چڑھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں کمر، پھر وہ چڑھتا ہے اللہ کی طرف اس دن کی مقدار کے موافق جس کی مقدار ہماری گنتی میں 1000 سال ہے۔ 1000 سال تک کے لیے تو آپ خاتم النبیین کے اس معنی میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، جو آپ نے کہا لا نبی بعدی، وہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جب وہ دور پورا ہو گیا تو اسی کتاب کے اندر، اسی تعلیمات کے اندر، اسی احکامات الہی کے اندر جو کہ قرآن مجید ہے، اگلے نبی نے آ کے اس کو دوبارہ دین کو زندہ کرنا تھا۔ میں پھر کہتا ہوں میں حدیثوں میں جانا نہیں چاہتا ہوں، ورنہ اللہ نے بھی کہا کہ اگر یہ دین چڑھ جائے، نبی نے کہا کہ اگر یہ دین سریا تک بھی چڑھ جائے تو ایک لے آئے گا اسے واپس۔ تو یہ ساری، اور وہاں پہ جو ذکر ہے سورۃ جمعہ میں، آپ کہتے ہیں کسی کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں پہ ایک شخص کا ذکر ہے کیا؟ آپ خود مجھے، آپ عالم ہیں، آپ بتائیں کہ وہاں پہ کیا ایک شخص کا ذکر ہے سورۃ جمعہ میں؟ وہ سورۃ جمعہ میں 2 اشخاص کا ذکر ہو رہا ہے، اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم تجھے بھیجیں گے ایک دوسری امت کی طرف بھی جو بھی تم سے نہیں ملی۔ تو وہ دوسری امت کی طرف جس کو بھیجا جانا ہے، اس کا آنا گویا کہ جیسے کہ حدیثوں میں بھی ہے کہ اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام، میری ماں میرے باپ کا نام پہ ہوگا، تو وہ سمجھ آنے والی باتیں ہیں نا، بجائے اس کے کہ ہم حدیثوں کو، احادیث کو دھندلا دیں اور ان کی بات سمجھنے سے نہ سمجھنے والے ہوں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ معاملہ چل کیسے رہا ہے، معاملہ چلتا کیسے ہے۔ سو جی، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ
فرما رہے ہیں وہی ہے جس نے بھیجا امیوں میں رسول انہی میں سے کہ پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، اور یقیناً تھے وہ پہلے اس سے البتہ گمراہی ظاہر بھی ہے، اور دوسرے لوگوں میں بھی جو ابھی نہیں ملے ان سے، اور وہی ہے غالب حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ آگے اپنا بتا رہے ہیں جی کہ یہ فضل الہی ہے، یہ فضل الہی ہے، وہ دیتا ہے اس کو جسے چاہے۔ اب یہ جو دوسرے کا ذکر ہے نا کسی دوسرے لوگوں میں، بعد والوں میں، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ساتھ بتا دیا کہ یہ فضل الہی ہے، وہ دیتا ہے اس کو جسے چاہے، اور اللہ فضل بڑے والا ہے۔ بالکل پھر وہاں پہ نا مسیح والا ذکر آ گیا، جو حضرت عیسیٰ والا ذکر ہے نا، ان کے 1400 سال والے ٹائم پہ کا جو ذکر ہے نا علماء کا کہ کیسے تھے، وہ ذکر آ گیا۔ حالت ان کی جو اٹھوائے گئے تو رات، اور پھر نہ اٹھائے انہوں نے اس کو مانت مثال گدھے کے ہے جو اٹھاتا ہے کتابوں کو، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا آیات الہی کو، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم ظالموں کو۔ کہ جب ان کے پاس یہ آیت آئی تھی نا تو انہوں نے بھی نہیں تھا اٹھایا، اور وہ بھی نہیں تھا سمجھا کہ یہ مسیح۔ حضرت عیسیٰ بھی چھپا رہے ہیں کہ مت بتانا، ظاہر بھی کیا کہ پوشیدہ اپنے حواریوں پہ، لیکن انہیں بھی پتا تھا کہ میں ان کی طرف نہیں ہوں، ان کو تو مورد الزام کرنے آیا ہوں، اور یہ اپنے اس گناہ جو نبیوں کو قتل کرنے اور ان کو فساد میں ڈالنے کے رہتے تھے قصے میں، وہ ان پہ مہر لگائی گئی۔ اور یہ مہر لگنا بھی نا تصدیق کی مہر ہوتی ہے۔ یہ مہر جو ہوتی ہے نا، یہ خاتمے کی مہر نہیں ہوتی، تصدیق کی مہر ہوتی ہے کہ یہ خط میری طرف سے ہے، یہ فلانے کی طرف سے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، تو وہ گواہی دینے والے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں قیامت کے دن، جب بلائیں گے اللہ تعالیٰ نبیوں کو، امتوں کو، کھولیں گے ان کی کتاب اور لائیں گے ان کے نبیوں پہ گواہ، اور اے محمد ہم لائیں گے انہیں، آپ کو ان سب پہ گواہ۔ اللہ تعالیٰ نے معاملے بالکل سیدھے سیدھے قرآن مجید میں بیان کیے ہوتے ہیں، گواہیوں پہ سارا نظام چل رہا ہے کہ پیش کریں وہ گواہ، اگر انہوں نے کوئی اللہ سے عہد لیا تو کوئی گواہ ہے، اور ہم نے نہیں بنایا ان جنوں کو گواہ فرشتوں کی پیدائش کا، کیا یہ گواہ ہیں فرشتوں کی پیدائش؟ یا تم گواہ ہو؟ یہ تو ضرور ہم تمہیں لے کے آئیں گے، تمہاری گواہی لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو، لوگوں نے تو صاف انکار کر دینا ہے، نبیوں کا انکار کر دینا ہے کہ اللہ یہ تو ہمیں ملا ہی نہیں، پیغام ہی نہیں دیے انہوں نے صحیح طرح سے، تو تصدیق کرنے والا ہوگا نا وہاں پہ، تو سب ہر نبی، اور ہم لائیں گے امتیں، کھولیں گے ان کی کتاب اور لائیں گے ان کے نبی ان پہ گواہ۔ یہ کتنی بار ہے قرآن مجید میں؟ 3-4 دفعہ ہے۔ اور جب جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، تو یہ معاملہ سارے کا سارا، اور گواہ کی بات ہو رہی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس نبی کی بابت آپ بات کر رہے ہو کہ یہ نبی ہے اور لائیں گے ہم اس کے پیچھے ایک گواہ، اور اس سے پہلے گواہ ہے کتاب موسیٰ کی ان کے بارے میں جو پیشین گوئی کرتی ہے، وہ بعد میں کہے گا گواہی دینے کے لیے ان کی کہ انہوں نے اپنے پیغامات پہنچا دیے تھے۔ آئی تھنک سورۃ ہود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پہ بھی ایک آنے والے کا ذکر کیا کہ لائیں گے ہم ایک گواہ اس کے پیچھے، اور پہلے اس سے پہلے گواہ ہے کتاب موسیٰ کی، تو گواہی دینے والے وہ کون ہیں؟ اگر کسی کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن مجید میں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیوں پھر سورۃ فاتح کا کیا ہے معاملہ؟ اگر نیک لوگ یا الہام یافتہ لوگ ہونے ہی نہیں تھے امت میں، اور کوئی فضل اللہ کا ہونا ہی نہیں تھا، تو پھر اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کہ ہم بھیجتے ہیں فرشتے، تو وہی کرتے ہیں، ڈالتے ہیں اپنا کلام جس پہ چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت دے لوگوں کو، وہ ڈرائے لوگوں کو یوم ملاقات سے۔ یہ ساری چیزیں
موجود ہیں. آپ کس قسم کے گواہی کی یا کسی آنے والے کے نشان کی تلاش میں ہیں غامدی صاحب؟ کتاب میں تو برابر ہے. یہ بھی میں نے آپ کو وہ سنائی سورۃ انعام کی آیت کہ جب آئے گی نشانی تو انکار کر دیں گے. اور دوسری بھی ہے جو وہ یہ 35 کی سورۃ 35 کی آیت نمبر 43. اور کھائیں تھیں انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں اپنی کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ضرور وہ ہوں گے بہت ہدایت والے ہر ایک امت سے. بس جب آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہ زیادہ کیا اس نے انہیں مگر نفرت میں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم نہیں بھیجنے والے کسی اور کو. یہ 2 آیات میں نے ابھی آپ کو سورۃ انعام کی اور یہ بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آئے گی نشانی، آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ ہود میں کہ لائیں گے ہم اس کے پیچھے گواہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے گواہ آئے گا. آپ خود گواہ نہیں ہیں اپنی ذات کے. یہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے ہر چیز کا، مگر وہ نبیوں کو گواہ بنا رہے ہیں. جیسے آپ میزان میں فرما رہے ہیں یا جیسے تو وہ ویسا تھوڑا ہے. گواہی کسی دوسرے کی ہوتی ہے کہ بندے کی اپنی گواہی ہوتی ہے؟ اپنی گواہی تو ہے، چلو ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں گواہ ہوں ہر چیز کا، ہر معاملے کا. اس کے باوجود نبیوں کو گواہ بنا رہے ہیں، کھڑے کریں گے گواہ، ہر امت کے لیے گواہ، ہر واقعے کے پیچھے کو گواہ. فرش سے بٹھائے آپ کے وہ آپ کے گواہ، آپ کی جلدیں، آپ کی جسم آپ کی گواہی نہیں. تو یہ سارے گواہ کیوں اللہ کو ضرورت؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو جانتا، پہلے سے جانتا ہے کیا کرنے والے ہیں ہم. تو وہ جو گواہ کی وہاں پہ بات ہے نا، وہ کوئی ضمیریں مت پھریں ادھر ادھر. وہ ایک پراپر گواہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ لائیں گے ہم اس کے پیچھے گواہ. تو میں آپ سے جو یہ معاملہ ہے یہ تو تھا ہی کہ آپ فرما رہے تھے، میں نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے کسی کے آنے کا. قرآن مجید تو بالکل خالی پڑا ہے کہ ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کہاں قرآن مجید خالی پڑا ہے؟ کیا پھیر لیں ہم اپنی رحمت کا پہلو ان سے اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ لوگ ہیں کفر کرنے والے، سخت نالائق ہیں ہم لوگ. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اپنی رحمت کا پہلو پھیر لیں ان سے کہ ہم نہ بھیجیں ان کی طرف. اور اللہ تو پھر عذاب نہیں دے سکتا آپ کو یا اس امت کو یا کسی کو یا اس دور کو، کیونکہ اب نبی نے آنا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تو جب تک نبی نہ بھیج لوں یا کسی کو کھڑا کر کے اطلاع دینے کے لیے کہ کیا تم کر رہے ہو، تب تک میں عذاب نہیں. تو اب کون سا چیز رہ گئی ہے غامدی صاحب جو ہونی باقی ہے؟ جس کا ہونا باقی ہو وہ کیا باقی ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے مزید فردر؟ وہ گھوڑے والے مہدی نے تو کوئی نہیں آنا ہے. لا مہدی الا عیسیٰ حدیث میں بیان کرنا ہی نہیں تھا چاہتا، معذرت کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہ ذکر ہے قرآن مجید میں آنے کے. سورۃ جمعہ میں 2 نبیوں کا ذکر ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا کو حاضر و ناظر جان کے بات کریں کہ وہ 2 نبیوں کا ذکر ہے کہ نہیں ہے. یہ کتاب موجود ہے، تو کتاب تو موسیٰ کی امت کے پاس بھی موجود تھی نا. کیا وہ اس پہ عمل کر رہے تھے؟ جو اتنے نبی ان میں آئے، کتاب تو موجود تھی ان کے پاس. پھر ہر دفعہ نبی آتا تھا وہ سمجھانے کے لیے کھول. حضرت عیسیٰ کس کے لیے آ گئے؟ جتنی بھی تھی دوری تھی. اب تم تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اب ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا. اب آپ ایسے تو ہیں نا کہ سمجھ تو آ نہیں رہی کہ جی کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ الہام اور وحی بند ہے؟ چلیں یہ دکھا دیں. کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ جو یوسف کے دور کے بارے میں بیان کیا پھر